السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صدق اللہ وصدق رسول اللہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رحمت للعالمین جان عالم طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نائب پروردگار تخلیق رب العالمین کے شاہکار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، شاہ خوباں ماہ جمالاں، نیر بطحا ماہ تاباں، فخر آدمیاں باعث تخلیق عالمیاں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی نظر پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتاہ بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی برتاہ بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو مہ و مہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہ و مہر پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ذرے میرے قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا اے چہرہ نور کا۔ بارگاہ رسالت میں میلاد النبوی کی آج کی یہ 8ویں محفل پاک ہے۔ گزشتہ بیان میں ہجرت کے واقعات کے اہم گوشوں پر خطاب ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ہر ایک لمحہ امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی حیات پاک کو اتنا بے مثال بنایا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل ہے، اور جنہوں نے حضور کی زندگی اور حیات مبارکہ پہ عمل کیا، آج وہ اہل اللہ صالحین اسلامی تاریخ میں چاند و سورج سے زیادہ روشن و تابناک نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عروج دیتا ہے جو اپنے آپ کو حضور کی محبت میں مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نہ مٹنے والی شہرت تامہ عطا فرماتا ہے، جو اپنے آپ کو حضور کی سنت میں فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اس مٹنے کے بعد ہی اللہ مقام بقا بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کے عادات و اطوار میں، اخلاق مصطفیٰ میں، سنت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو جس قدر مٹاتا جائے گا، اس مٹنے ہی میں اللہ تعالیٰ اسے دوام اور بلندی اور مقام بقا عطا کرتا جائے گا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے، کون جانتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو، مگر آج تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں سے ان کا نام لکھا جائے، تبھی حق ان کی زندگی کا ادا نہ ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی، حضرت حسن بصری، یہ وہ عاشقوں کی جماعت گزری ہے، اور حضرت علامہ شیخ سعدی، امام محمد غزالی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن عابدین شامی، علامہ ابن حجر اسقلانی، یہ ان محبوں کی جماعت، عاشقوں کی جماعت ہے جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی محبت اور عشق میں مٹا دیا، اپنے آپ کو سرکار کی محبت میں فنا کیا۔ تو آج صدیوں کے بعد بھی ان کا نام افق آسمان پر چاند اور سورج اور ستاروں سے زیادہ تابناک، روشن و مجلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں اس حضور کی محبت اور سرکار کی بارگاہ کے ادب کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دور نہ جانا ہو تو اس صدی میں آپ 100 سال پہلے گزرنے والے ایک رسول پاک کے عظیم عاشق ذات، جنہیں عاشق نہیں سراپا عشق کہا جائے، جنہیں محب نہیں سراپا محبت رسول کہا جائے، آپ اس امام احمد رضا فاضل بریلی کی زندگی اور تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ایک ایک لمحہ جن کا سنت نبوی میں اور حضور کی محبت میں گزرا، اللہ نے وہ پروان چلایا، اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی۔ احمد رضا تم نے لکھا میرے محبوب کی محبت میں، تم نے قلم اٹھایا محبوب کی محبت میں، اپنے سارے مال و اسباب کو خرچ کیا محبوب کی محبت میں، اور لوگوں کے تانے برداشت کیے محبوب کی محبت میں۔ کوئی کیا کہے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے محبوب کی شریعت میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت و شریعت کے اندر ڈالے رکھا، اللہ نے وہ عروج و مقام دیا اور اس قدر بلندی دی، بریلی سے اٹھا کر دنیا کے چپے چپے میں اعلیٰ حضرت کو پہنچا ڈالا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور جو حضور کی محبت میں مٹائے ان کا یہ اللہ تعالیٰ انہیں انعام و اکرام عطا فرماتا۔ یہ تاریخ کا حضور کی محبت کا اللہ صلہ نہ صرف دنیا میں بلکہ قرآن فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ آخرت میں بھی، جنت میں بھی انہیں محبوب کی محبت کی بنیاد پر جگہ بھی جنت میں محبوب کے پڑوس میں عطا فرمائے۔ حضور کی سیرت کا ایک ایک باب بڑا اہم ہے، جس پر گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے، جس میں آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے اس کا تعلق کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے لیے رسول پاک کی سیرت میں ایک آئیڈیل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس قدر دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور جس قدر اسباب و وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جس قدر انٹرنیٹ کا زمانہ، انٹرنیٹ کا
دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ نیٹ اور کتابوں اور اس طرح کے مادھیم سے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، تاریخ حضور کی بایوگرافی حضور کا، سیرت حضور کی سوانے پڑھتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے روزانہ یورپ کی دنیا میں سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ کر غلامی محمد میں داخلہ لیتے جا رہے ہیں۔ حضور کی محبت میں حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور سرکار کی محبت میں آ کر پھر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے، آقا فرماتے ہیں وَمَا يَبْقِ بَيْتٌ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ تعالیٰ فِيهَا كَلِمَةَ الْإِسْلام۔ اللہ تعالیٰ زمین پہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہ رکھے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ اس گھر میں داخل کر دے گا۔ یعنی ایک دن آئے گا کہ یہ دائرہ اور بڑھتا جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے آب و ہوا ہی میں نہیں، یورپ کی دنیا میں اسلام اس قدر چھائے گا۔ اب اس کمینے کی بات مانے جو کہتا ہے کہ 2025 میں اسلام ختم ہو جائے گا، 2020 میں ہندوستان سے مسلمان نہ رہیں گے، یہ جاہل گنوار کی بات مانے، یا وہ یورپ کی دنیا کا بہت بڑا پڑھا لکھا دانشور ہائیلی ایجوکیٹڈ اچ سکھت آدمی جس نے کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھائی کی اور اسی میں جو ہے لیکچر دیتا رہا، دنیا کی سطح پر، علم کی سطح پر اور دنیائی تعلیم میں اس نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا، جس نے بہت ساری کتابوں کو کھنگالا، چھانا اور کتابوں کا مطالعہ کر کے تحقیق کر کے اپنے ذہن کو وسعت دی، اس کی بات مانے، یا یہ جو اپنا راجکارن اور سیاست چمکانے کے لیے کہتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے کہ 2020 میں 25 میں اسلام نہ رہے گا، تیرے باپ کا گھر ہے کیا اسلام نہ رہے گا؟ ہمیں اپنے نبی کی قانون اور اس کی حدیث پہ بھروسہ ہے، اسلام قیامت تک کا مذہب ہے، ہزاروں آندھیاں چلتی رہے، طرح طرح کے خلاف طرح طرح کے مخالف ہوائیں چلے، کس کی شکل میں ہوائیں آئیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مگر اسلام ہر صدی میں اپنی صداقت کی بنیاد پر آسمان کے سورج سے زیادہ خط نصف النہار پہ جگمگاتا رہا۔ کبھی تاتاری، کبھی یزید آیا، کبھی تاتاری آئے، کبھی چنگیز خان آیا، کبھی ہلاکو آیا، کبھی جو ہے یہودیت اپنا جو ہے جال پھیلا کر اسلام کو مٹانے اور برباد کرنے کی، کبھی صلیبی صہیونی طاقتیں متحد ہو کر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسلام ہر زمانے میں اپنی صداقت کی بنیاد پر آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا رہا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کو کوئی دبا نہ پائے گا۔ کسی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا جائے گا۔ یہ قیامت تک کا دین، قیامت تک کا مذہب اسلام ہے۔ اب اس جاہل کی بات مانے، یا وہ یورپ کا آج سے تقریباً 35-50 سال پہلے جس نے یورپ کی آب و ہوا میں اسلام کو پھیلتے دیکھا، جہاں قرآن کی تلاوت، جہاں حضور کی زندگی اور سوانے کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ایک اسکول کا پروفیسر، ایک اسکول کا ٹیچر، ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جب حضور کی تاریخ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے کہ ان کی تاریخ کو ہی اپنانا چاہیے، دنیا میں ان کے جیسا اچھا پیغام دینے والا، اتنا آتش دینے والا، اتنا جو ہے بہتر سندیش دینے والا دنیا میں کوئی نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہے یورپ کی کالج کا پروفیسر، وہاں کی اسکول کا ٹیچر، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کا بہت بڑا لیڈر، وہاں کا بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ، یہ مطالعہ ابیات اسٹڈی کرنے کے بعد جب سچائی کو پا لیتا ہے تو پھر پاس میں کسی مسجد میں جا کر مسلمان مولانا سے مل کر کلمہ پڑھ کے اپنا نام بھی غلامی مصطفیٰ میں درج کروا دیتا ہے۔ بتائیے اس کی بات مانے، آج سے بہت سالوں پہلے یورپ کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے یورپ کی دنیا میں آج سے 50 سال پہلے جب دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور ہر مہینے، ہر 2 دن، ہر 10 دن، ہر ہفتہ میں کوئی نہ کوئی اسلام کنورٹ کرتا جا رہا ہے، اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا تھا اگر یہی آب و ہوا بنی رہی، یہی اسلام پہ ریسرچ کا ماحول گرم رہا، یہی پہ اسلام کی اگر تحقیق ہوتی رہی تو
تو ایک دن آنے والا ہے یورپ یہودیت عیسائیت کے چنگل میں نہ رہے گا، ایک دن آئے گا یورپ کی ساری آب و ہوا اسلامی آب و ہوا بنے گی اور یہ حکومت مصطفیٰ جان رحمت کی قائم ہوگی۔ وہ کہتا ہے if any religion had a chance of ruling over England نہ یورپ within the next 100 days it is Islam۔ اگر جو ہے کوئی مذہب کوئی دین آنے والے 100 سال میں یورپ کی دنیا میں نہ صرف برطانیہ UK بلکہ یورپ کی دنیا میں اگر آنے والے 100 سال میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے، وہ کہتا ہے حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام ہوگا۔ ایک دن آئے گا یورپ کی ساری آب و ہوا کو اسلام بدلے گا اور یہاں حکومت اسلامیہ قائم ہونے والی ہے۔ بتائیے یہ اس آدمی کا تبصرہ ہے جس نے آکسفورڈ میں پڑھا ہے، جس نے کیمبرج میں پڑھا ہے، جس نے اعلیٰ قسم کی جو ہے یونیورسٹیوں کی خاک سانی ہے، اسی کی بات کو مانا جائے گا جو تحقیق کرنے کا عادی ہے، جو ریسرچ کرنے کا عادی ہے، جو مطالعہ کرنے کا عادی ہے۔ یہ تو جب پولیٹیکل پارٹیاں یہ تو سب ووٹنگ کا زمانہ آتا ہے تو اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسے بھاشن دے کر 2020 میں قیامت آ جانے والی ہے، 2025 میں اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام قیامت تک کا مذہب ہے اور مسلمان قیامت تک رہنے والی قوم ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے قیامت تک رہنے والے ہیں۔ جب تک زمین رہے آسمان رہے، آسمان پہ چمکنے والے ستارے، آسمان پہ جگمگانے والا سورج، آسمان میں اپنی تابانی کو پھیلانے والا، جب تک یہ چاند رہے گا اس زمین پہ محمد عربی کا کلمہ چھایا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عظمتیں بخشی ہے، اس لیے آج ریسرچ اور آج تحقیق کا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی فکریں بلند ہوتی جا رہی ہے، آدھونکتا اختراعات جدید ٹیکنالوجیاں نکلتی جا رہی ہے اور 1400 سال پہلے قرآن نے جن رازوں سے پردہ اٹھایا تھا آج سے 60-80 سال پہلے جب وہاں کا دانشور وہاں کا یورپین جب یہ یہودی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا تو کہتا تھا یہ دقیانوسیوں کی باتیں ہیں، ایسا کبھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آج سے 50 سال 60 سال پہلے جب میڈیکل سائنس کو پروان نہ ملا تھا، جب سائنس اور فلسفہ کو اتنی زیادہ ترقیاں نہ ملی تھی، جدید ٹیکنالوجیوں کا زمانہ جب دنیا میں آیا تھا، قرآن کا مطالعہ کرنے والا وہ کہتا تھا کہ یہ امپوسیبل نہیں ہو سکتا، مگر جس قدر دنیا میں تحقیق بڑھتی جا رہی ہے 1400 سال پہلے جن باریکیوں سے قرآن نے پردہ اٹھایا تھا آج تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، ڈسکوری کی بنیاد پر، ان کی تحقیق یہ بات ثابت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے 1400 سال پہلے جو حالات قرآن نے بتائے ہیں آج تحقیق بھی یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کا 1400 سال پہلے والا دعویٰ آج تحقیق کی دنیا میں 100% صحیح ثابت ہو رہا۔ اس لیے جو ہے مصطفیٰ جانے اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں آج کے دنیا میں اگر سائنس کی بنیاد پر کوئی مذہب ٹکنے والا ہے تو مذہب اسلام ہے، اگر فلسفہ کی بنیاد پر کوئی مذہب ٹکے گا تو وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے وہ سیرت مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی، وہ عادات و اخلاق مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے، ہر حضور کی سیرت کا پہلو، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا کھانا پینا، سرکار کا سونا جاگنا، حضور کا کلام فرما، یعنی ایک ایک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے جغرافیے کو جب تاریخ پہ تولا جاتا ہے، اتہاس پڑھنے والا لکھنے والا جب اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اگر دنیا کو کامیابی کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہونا ہے تو ایک ہی دنیا کا ایک واحد انسان ہے جس کی سیرت کو فالو کرنے کے بعد منزل کامیابی ملے، جس کی زندگی کو فالو کرنے کے بعد فائز المرامی تمہارے قدموں کا طواف کرنے لگے، وہ ایک ہی ویکتی زندگی میں دنیا میں ہے جس کا نام محمد اعظم مصطفیٰ جان رحمت ہے، جو ان کی سیرت کو اپناتا چاہے گا، نہ صرف دنیا بلکہ دینی اور دنیا دونوں محاذ پہ کامیابی حاصل کرتا جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور سیرت کو جنہوں نے پڑھا اور اس پہ جنہوں نے عمل کیا آج وہ اہل اللہ صالحین، آج وہ صوفیاء، آج وہ اللہ والے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، سرکار کی زندگی کا ہر پہلو نرالا، سرکار
مدینہ پاک میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، پہلی ہجری کے واقعات یعنی مسجد نبی کی تعمیر، امہات المومنین کے حجرات، اہل بیت کا مکہ سے مدینہ آنا، اور اس طرح بہت سارے جیسے اذان کا واقعہ پیش آیا، یہ ساری چیزیں پہلی ہجری، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہے، تیسری میں جنگ احد ہے۔ اسی طرح دوسری ہجری میں ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں تحویل قبلہ، تبدیلی قبلہ کا حکم نازل کیا۔ سنیے گا، سرکار جب مدینہ پاک میں آئے، آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مدینہ آس پاس میں یہودیوں عیسائیوں کی آماج گاہ تھی۔ مشرکین کے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے، جس میں سے 2 بہت مشہور ہیں، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے قبیلے جو مالی اعتبار سے، آرتھک پوزیشن کے اعتبار سے، اسباب و وسائل کے اعتبار سے بہت آگے تھے، سود لینا دینا اور اس طرح جو ہے اکنامک ارتھ تنتر ان کا بہت اچھا تھا، اور مالی اعتبار سے مشرکین بھی ان سے دبے تھے۔ یہودیوں کا دور تھا مدینہ کے آس پاس، اور ان میں 2 بڑے قبیلے بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا، مگر یہ قبیلوں کے اعتبار سے تعداد ان کی بہت بڑی تھی، مال و اسباب کے اعتبار سے ان کے پاس بہت زیادہ فراوانی تھی۔ مگر یہودی اپنی جس طرح بھی عبادت کرتا تھا، عبادت میں یہودی اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرتا تھا۔ بیت المقدس آپ سمجھے جہاں پہ فلسطین ہے، یعنی پیلسٹائن، فلسطین جو ایک بیت المقدس ایک علاقے کا نام ہے، ایک ایریے کا نام ہے، 1,25,000 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ایک شیتر فر ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک زمین ہے، اس دیشا اور اس فضا بیت المقدس کہی جاتی ہے۔ یعنی فلسطین کی دنیا میں فلسطین بیت المقدس جہاں پہ مسجد اقصی ہے، قبۃ الصخرہ ہے، اور اسی جو ہے احاطے میں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی ہے، یہ پورا علاقہ پیلسٹائن فلسطین کا جو تقریباً 1,20,000 یا 25,000 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے، یہ پورے علاقے کا نام بیت المقدس ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَارَكْنَا حَوْلَهَا، اور ہم بارکنا حولہو، اور ہم نے اس بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات بیت المقدس کے قریب، ہزاروں صالحین کے مزارات بیت المقدس میں، انبیاء و مرسلین بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء کرام کے مزارات بیت المقدس، یعنی کئی 1,000، تقریباً روایت میں آیا ہے 70,000 سے زیادہ نبیوں کے مزارات بیت المقدس میں ہیں۔ 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبریں بیت المقدس میں ہے، اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لیتے علی آتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت ہارون علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام بیت المقدس میں تشریف لاتے رہے، اور وہیں سے اپنے دین کی ابتدا، اپنے دین کی تبلیغ فرماتے، ایک کے بعد ایک انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے اعلیٰ جد امجد کہے جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ان کا لقب ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ انہیں یہ لقب عطا فرمایا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو سلسلہ بڑھا، اس میں سے جتنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد یعقوب کہلائے، اور پھر وہ آتے آتے مصر میں آباد ہوتے رہے، کچھ لوگ شام میں آباد آتے رہے، اور بہت سارے انبیاء کرام فلسطین میں آتے رہے، بیت المقدس میں آتے رہے، اور وہیں سے دین کا تبلیغ فرماتے اپنے مذہب کے۔ یعنی انبیاء کرام ہزاروں کی تعداد میں بیت المقدس آئے، اور پھر وہیں پہ ان کا دفن ہونا، وہیں پہ ان کی قیام گاہ، تقریباً 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات بیت المقدس میں بتائے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہاں پہ آنا
آنا اور ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے یہاں پہ قبر میں دفن ہونا، ان کی آرام گاہ بننا، یہ یہودیوں کے لیے زمین کا خطہ بڑا قیمت رکھتا ہے، یہودیوں کے لیے زمین کا خطہ بڑا معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو انبیاء بنی اسرائیل کی اولاد بتاتا ہے، اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بتاتا ہے، اس لیے زمانوں سے بیت المقدس پر یہودیوں کی نظر رہی ہے، اور ہر زمانے میں مسجد اقصی پہ غاصبانہ نظر، غاصبانہ قبضہ کرتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں تو فاروق اعظم نے دھول چھٹا دی اور وہ جو ہے بیت المقدس پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، پھر حالات بگڑتے ہیں اور پھر جو ہے صلیبی طاقتوں کا دور آتا ہے اور پھر سے اس زمین بیت المقدس کی ساری آب و ہوا، ساری وہاں کی کارکردگی وہ پھر یہودیوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مصطفیٰ جانی رحمت کا نائب پیدا فرمایا اور کسی زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا مصطفیٰ جانی رحمت کا ایسا سچا جانشار پیدا ہوا جس نے اپنی خداداد طاقتوں کی بنیاد پر، مصطفیٰ جانی رحمت کی محبت کی بنیاد پر یہودیوں کے سینے میں ایک اس طرح اسلامی دہشت قائم کر دی، اسلامی حیبت قائم کر دی۔ آج کا یہودی بھی جب صلاح الدین ایوبی کا نام سن لیتا ہے اس کمینے کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بال کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبہ صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے وہ حیبت صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمائی تھی اور اس قدر لڑتے ہیں، اس قدر مارا تھا یہودیوں کو۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا یہودی مارنے والی قوم ہے، اس کو مار دیا جائے، جب تک دنیا میں رہے گی یہ دنیا میں بربادی پیدادی رہے گی، جب تک یہودی قوم دنیا میں رہے گی دنیا میں شراب کا کاروبار چلتا رہے گا، جب تک یہود دنیا میں رہے گا دنیا میں سود کا کاروبار چلتا رہے گا، جب تک دنیا میں یہودی رہے گا زناکاری کے بازار گرم ہوتے رہیں گے، جب تک دنیا میں یہودی رہے گا جوئے کے اڈے اور کلبوں کی جو ہے فراوانی ہوتی رہے گی، یعنی گناہ کو امتیاز، گناہ کو فروغ دینے والا، شراب خوری کو فروغ دینے والا، زناکاری کو عام کرنے والا، اس طرح برائیوں کو جو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے ہٹلر نے تقریباً 6 کروڑ یہودیوں کو مارا تھا اور کچھ بچے کچھ یہودیوں کو ہٹلر نے باقی رکھ دیا تھا، ورنہ وہ کہتا تھا لوگ کہیں گے خام مسئولی ہٹلر نے اتنے سارے یہودیوں کو مار ڈالا، 6 کروڑ یہودیوں کو تہے دیکھ کر کے جو ہے لٹکا ڈالا تھا، مارا تھا۔ 6 کروڑ یہودیوں کو ہٹلر مار ڈالتا ہے مگر بچے کچھ یہودیوں کو اس نے باقی چھوڑا، تاکہ وہ کہتا تھا I left some Jews، میں نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں ان کی جب شرارتیں بڑھیں اور پھر یہ دنیا میں تسلط قائم کرے اور ساری دنیا کو اپنے گرفت میں لے کر ظلم کا بازار گرم کرے، بے حیائیوں کا بازار گرم کرے اور بے حیائی کا ننگا ناچ ان کا جو ہے ایک وتیرہ بن جائے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیوں مارا تھا۔ آج میں چند یہودیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے ان کی نسل بڑھے گی اور ایک زمانے میں پھر ان کا دور آئے گا اور وہ دور آنے کے بعد جب دنیا کو ظلم کی لپیٹ ملے گا تب تمہیں پتا چلے گا ہٹلر نے جو مارا تھا ایک نے بچانے نہیں چاہیے، سب کو اس وقت تہے کر لانا چاہیے۔ تو یہ 6 کروڑ یہودیوں کو ہٹلر مسولی نے مارا سے آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، اسکول کی بک میں بھی فرسٹ اور جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار پڑھایا جاتا ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یعنی ہمیشہ سے سازش کرنے والی قوم یہودی ہے اور کبھی بھی وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ان کا ذکر، قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں، بلکہ متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باطل خباثتوں سے قوم مسلم کو آگاہ فرمایا کہ ان سے بچتے رہنا، اگر ان کے قریب جاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارا ایمان عقیدہ خطرے میں پڑے گا، ایمان عقیدہ تو جائے گا، تمہارے عادات گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، تمہارا نصف بدی کی طرف مائل ہوگا۔ ہمیشہ دنیا میں برائی پھیلانے والی قوم کا نام یہود و نصارہ ہے، اس لیے بار بار قرآن مجید میں کبھی سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کبھی حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے حوالے سے، کبھی حضرت دانیال کے حوالے سے بار بار متعدد انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے فرماتے ضمن میں انہی یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اگرچہ واقعہ ان مدینہ کی یہودیوں کا ہوتا تھا، واقعہ بنو قریظہ بنو نذیر کا ہوتا تھا، مگر اس کے ضمن میں قیامت تک آنے والے یہودیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے ان سے جتنا دور رہو گے اتنا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، پاکیزگی تمہارے اندر ہوگی اور جس قدر ان کے طریقوں کے آگے بڑھتے جاؤ گے، ان کے طریقوں کے بالکل قریب ہوتے جاؤ گے، اس قدر برائیوں کا سامان پیدا ہوتا جائے گا، بے حیائیوں کی طرف آگے بڑھتے جاؤ گے۔ بار بار اللہ نے قرآن میں قوم مسلم کو آگاہ کیا ان سے دور رہو، یہ کبھی بھی نہ مصطفیٰ کی ہے نہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔
اس لیے جو ہے آج اور آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہودیوں کو فالو کرے گی. مشکات کی حدیث گزری تھی باب الساعہ. قیامت کے بیان میں سرکار فرماتے ایک دن آئے گا کہ لوگ یہودیوں کو اس طرح فالو کریں گے, اس طرح ان کے نقل کریں گے, ان کو اس قدر جو ہے ان کے نقل اتارنے پہ آمادہ ہوں گے. سرکار نے فرمایا تھا کہ یہودی ایک زمانے میں پوری دنیا پہ تسلط کر لے گا اور علاقوں پہ تسلط کرے گا. نئی نئی اختراعات, نئی جدید ایجادات بنا کر لوگوں کے ذہن و فکر پر اس قدر اپنی کامیابی کا نشہ طاری کر دے گا کہ پھر ان کا نام جب لوگوں کے ذہن و فکر میں آئے گا, مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے رہیں گے, ان کا انوشرن لوگ کرتے رہیں گے اور اس قدر ان کے دلدادہ لوگ ہو جائیں گے. مصطفیٰ فرماتے مشکات شریف کی حدیث باب الساعہ میں آقا کہتے ہیں اگر یہودی گو کے بل میں چلا جائے, جس کو ہم چندر گو بولتے ہیں, اگر یہودی گو کے بل میں چلا جائے تو پھر لوگ خیال نہ کریں گے کہ کیوں گیا ہے, بس یہودی گیا ہے بغیر دلیل کے وہ بھی پیچھے اس کے چلا جائے گا, اس کو فالو کرنے لگے گا کیونکہ یہ یہودی ہے, یہ جو امریکہ اور یوکے سے تعلق رکھتا ہے, جدید اختراعات جدید ٹیکنالوجی بنانے والا, اب یہ بل میں جا رہا ہے تو بغیر دلیل کے لوگ اس کو فالو کریں گے. حضور فرماتے اس طرح ایک دور بھی آنے والا ہے کہ بغیر دلیل کے لوگ یہودیوں کے پیچھے ان کی اتباع میں لگتے جائیں گے. اور آج یہی ہوتا ہے. اب ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا, اب جو ہے وہ دور نہ رہا حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا دور نہ رہا. اب ایک طرف مسلمان قوم تلوار لے کے نکلے گی اور ایک طرف جو ہے یہودی تلوار لے کے نکلے گا. نہیں, اب انہوں نے پالیسی بدل ڈالی ہے, اب تلوار لے کے کب تک نکلا جائے گا اور کس علاقے کو تلوار سے فتح کیا جائے گا. اس لیے ایک ایسی ٹیکنالوجیاں بنا کر اس قدر گناہوں کے انبار قائم کیے ہیں کہ اب گھر میں ویسٹرن کلچر آ گیا, گھر میں مغربی تہذیب آ گئی. یہ انٹرنیٹ کیا ہے, یہ یہودیوں کی ایجادات ہے. یہ فیس بک واٹس ایپ کیا ہے, یہ ساری یہودیوں کی ایجادات ہے, جس کا فائدہ بہت کم اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. یعنی گھر میں ٹی وی کا کلچر, گھر میں انٹرنیٹ, برائیوں کا انبار. اپنے آپ کو فیشن میں اس طرح ڈالو, وہاں سے جو فیشن آئے بس یہاں تم اس کو فالو کرنا ہے. وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے تو تمہیں بھی اس کی اتباع میں پھٹا ہوا کپڑا پہننا ہے. وہ اگر پھٹی ہوئی چڈی پہنتا ہے تمہیں بھی اس کے اتباع میں پھٹا ہوا کپڑا پہننا ہے. بس فالو کر, نہیں دیکھنا ہے کہ پھٹا ہوا کپڑا کیوں پہنتا ہے, بس اس کی اتباع میں اب فالو کر رہا ہے. وہ بھی پھٹا ہوا کپڑا پہننے لگا, وہ کان میں بالی پہنتا ہے تو یہ بھی کان میں بالی پہنے گا. وہ عورتوں کی طرح کھمبے تک بال رکھتا ہے, یہ بھی کھمبے تک بال رکھے گا. یعنی اس قدر فالو کر جائے اور مغربی کلچر اس طرح دماغ میں آ جائے, مغرب کی تہذیب اس قدر دماغ میں آ جائے کہ گھر میں آ جائے, ذہن و فکر میں آ جائے. ارے گھر ہی میں نہیں آ گئی, مغرب کی تہذیب تو ہمارے بستروں تک آ گئی ہے. چادر اوڑھ کے جو ہے وہ موبائل چلاتا رہتا ہے, پتہ نہیں اندر کیا کرتا ہے. ساری نجاستیں اس کے اندر, ساری غلاظتیں اس کے اندر ہے. رات کو 2 بجے تک گندگیاں اور غلاظتیں دیکھتا ہے. یہ ساری یہودیت کے پیداوار ہے. انہوں نے یہ نشہ قائم کر دیا اور یہ موبائل اور یہ سارا انٹرنیٹ گھر تک محدود نہ رہا بلکہ سینے تک آ گیا, ہمارے بسترے تک آ گیا. یہ سب عقیدے کو خراب کرنے والے, ایمان کو تار کرنے والے. اس لیے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا, ان کا زمانہ اس طرح آگے بڑھے گا کہ لوگ بغیر سوچے ان کو فالو کرتے جائیں گے. یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ میں کچھ مہینوں پہلے اسرائیل گیا تو بارڈر پہ ہم لوگوں کو بٹھا دیا اور ہمارے ساتھ پورا گروپ تھا اور جب باقی لوگوں کو جانے دیا مگر مذہبی لوگ دیکھا میں ہوں اور حضور قاضی گجرا سے سلیم باپو قبلہ ہے, خام بٹھا دیتے 2-4 گھنٹہ. ان کو معلوم ہے زیارت کے لیے آئے ہیں, یہ مسلمان ہے. خام ٹائم ویسٹ اور ٹائم برباد اور جو ہے برباد کرنے کے لیے ٹائم کو اور پریشان کرنے کے لیے 2-4 گھنٹہ بارڈر پہ بٹھا دیتے ہیں. اور بٹھا دیا اور کہا یہ آئے گا وہ آئے گا تب جا کے تمہاری کاروائی ہوگی. یعنی کاروائی تو سب چیزیں ہیں, پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, ساری چیزیں کلیئر ہے, مگر پھر بھی بغیر ریزن اور وداؤٹ ریزن کے بٹھا دیتا ہے, وداؤٹ ریزن بٹھا دیتا ہے, بغیر سبب کے بٹھا دیا. اب میں نے اس وقت دیکھا اس کے جتنے بھی جو ہیں اسرائیل کی بارڈر پر کام کرنے والے, کچھ لیڈیز کچھ جینٹس بھی تھے, وہ کام کرنے والے اس کھاتا میں, یعنی کوئی صفائی کرنے والا, کوئی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے چیک کرنے والا, کوئی سیکیورٹی گارڈ, آفس میں بیٹھنے والا آفیسر, یہ سب ہیں. مگر دیکھا کہ سب کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا چھوٹا سا اسپینر لگا ہوا ہے جس کو جو انگلی سے مارتے ہیں اور وہ گھومتا رہتا ہے.
اسپینر ابھی بچوں کے پاس ہوتا ہے، اب اس کو ہاتھ میں لیتا ہے، ایسا مارتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ اس وقت پہلی مرتبہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں اسپینر ہے۔ میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا یہ کیا ہے؟ بولتا ہے کچھ نہیں ہے، یہ اسپینر ہے۔ میں بولا اس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے کیا؟ اس کو اس طرح مار کر گھمانے سے کہ بہت دیر تک یعنی بالکل سموتھ اور نرم ہوتا ہے، اندر جو چھڑے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار مارنے سے کافی دیر تک نرم اور ڈھیلا ہونے کی وجہ سے گھومتا رہتا ہے۔ پھر اس کو طرح طرح سے انگلیوں کی اداؤں پہ نچایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی بینیفٹ ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کوئی بینیفٹ نہیں، وہ خود بولتا ہے only passing the time، صرف جو ہے وقت گزارنے کے لیے ہے، یعنی یہودیوں کی ایجاد، یعنی امریکہ کی ایجاد ہے۔ پھر بعد میں یہاں آیا تو پتا چلا جس بچے کے پاس دیکھو ہاتھ میں اسپینر ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ نہیں، اس ہاتھ میں پکڑ کے گھما رہا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پھرا رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک یاد آئی، نہیں دیکھے کہ آدمی کے دلیل کیا ہے، نہیں دیکھے کہ آدمی کے فائدہ کیا ہے، مغرب سے جو چیز آ جائے گی، ویسٹرن کلچر جو آ جائے گا، بغیر دلیل کے انسان اس کو فالو کرتا جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی گو کے بل میں بھی گھس جائیں، لوگ بغیر سوچے اس کے پیچھے بل میں چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دی، اور پھر جو ہے ہر زمانے میں بیت المقدس پہ ان کا ناپاک ان کی نظریں رہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ تاریخ میں ایسے مصطفیٰ کے نائبین و جانباز کو پیدا فرما تھا۔ جس زمانے میں پہلی بار یہودیوں، جس زمانے میں زمانہ رسالت کے بعد جب وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت مندی حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔ جب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، دنیا کی بڑی بڑی مہاشکتیاں اور سپر پاور طاقتیں اسلام کے دائرے میں آ گئی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اسی دوران بیت المقدس پہ قبضہ یہودیوں کا تھا، قبضہ ان صلیبیوں کا تھا، اور کسی بھی طریقے سے ان کے پاس ہتھیار کے فراوانی، ان کے پاس طاقتوں کی فراوانی، ان کے پاس طرح طرح کے تجربہ ہے، ان کے پاس طرح طرح کی چیزیں ہیں لڑنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک دستہ بھیجا تھا، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ان کو جو ہے امیر لشکر بنایا تھا، نائب امیر لشکر بنایا تھا۔ ان کو بھیجا، فلسطین گئے، بیت المقدس پہ حملہ کیا، کئی دن کئی ہفتوں تک رہے، مگر حملہ کرتے ہیں حملہ ناکام ہو جاتا ہے، حملہ کرتے ہیں حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، بیت المقدس فتح نہ ہو پایا، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، یعنی سامنے قوم یہود ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہے، جس کے پاس ناپاک منصوبے بھی ہے، جس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہے، مگر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے صحابے تھے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، جان چلی جائے تو چلی جائے، مگر مقصد کو چھوڑے واپس نہیں جانا۔ جن کا جو ہے یقین ہوتا تھا، جن کی شان یہ ہوتی تھی کہ جب میدان کازار میں اترتے تھے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وہ مسلمان اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ حضرت فاروق اعظم کے بھیجے یہ فتح کرنے کی کوشش، مگر بیت المقدس فتح نہ ہوتا رہا۔ پادری آیا ملاقات کرنے کے لیے ابو عبیدہ ابن جراح سے، کہا تمہارے سے بیت المقدس فتح نہ ہوگا۔ انہوں نے بہت سارے حربے آزمائے، اور اس طرح حربے آزمائے، کسی بھی طرح ان کے پاس جو ان کا ایمان و تقوی ہے، اگر ایمان اور تقوی نکل جائے، اور اگر ایمان رہے اور تقوی نکل جائے، تب بھی یہ قوم بہت کمزور ہو جائے گی۔ ان کے لیے جو ہیں طرح طرح کے حربے آزمائے جائے۔ اللہ مجاہدین اسلام کئی مہینوں سے اپنی گھر سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، اور یہودیوں نے ایک اور سازش وہاں پر رچی۔ وہ کیا، جب صبح مسلمان فجر کی نماز کے لیے نکلتے، یا فجر کے بعد یا بازار مسلمان جاتے، مجاہدین کا لشکر مہینوں سے اپنی بیویوں سے دور، مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہے۔ ظاہر بات ہے فطرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اندر کی امنگ آرزوؤں کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ یہودیوں نے سوچا ہمارا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، عورت دنیا میں سب انسان کی اکثر انسانوں کی مجبوری رہی ہے، عورت کے پیچھے انسان بھاگ کر بڑے سے بڑے ہتھیار بھی پھینک دیا کرتا ہے۔ اللہ
جب ایک وقت آیا یہودیوں نے بازار کی سڑکوں پہ حسین دوشیزاؤں کو کھڑا کر دیا، مسلمان کو للچاؤ، ان کو اپنی طرف دعوت نظارہ دو، اور جگہ جگہ پر جو ہے پیسوں کی بوچھار کر ڈالی، درہم و دینار بچھا ڈالے، اور جگہ جگہ پر قطاروں میں حسین عورتوں کو کھڑا کر دیا۔ مسلمان اگر ایک نظر انہیں دیکھے گا اور کسی کے چنگل میں پھنس جائے گا، ظاہر بات ہے جب زناکاری کرے گا تو ایمان کمزور ہو جائے گا، عمل کمزور ہوگا، پھر وہ طاقت نہ رہے گی، پھر وہ چیزیں اس کے اندر نہ رہے گی۔ اللہ یہ سارا منصوبہ کیا گیا۔ صبح جب نکلتے ہی مجاہدین دیکھا کہ بازار کی سڑکوں پر جگہ جگہ حسین عورتیں کھڑی ہیں، اور مجاہدین مسلمان کو دعوت نظارہ دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس۔ اب کئی مہینوں سے دور اپنے مکان، اپنی بیویوں سے دور مجاہدین، فطرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، مگر جیسے مسلمان صف بستہ کھڑے ہو کر آگے نکلتا ہے، اور دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے، انہوں نے ایک نیا طریقہ مسلمانوں کے عمل اور تقوی کو خراب کرنے کے لیے نکالا۔ اللہ ایک آواز لگاتے ہیں امیر لشکر ابو عبیدہ ابن جراح، خبردار پاس شریعت رہے، خبردار شریعت کا لحاظ رہے۔ ایک نعرہ لگانا تھا، سارے مجاہدین مسلمان نظریں نیچی کرتے ہوئے اس طرح گزر جاتے ہیں، کسی نے کنکھیوں سے بھی ان حسین قطاروں کو دیکھا نہیں، اور دولت کے انبار کو روندتے ہوئے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے باد مخالف بغیر کچھ دیکھے خش و خاشا بہا لے جایا کرتی ہے، اس طرح نکل گئے۔ کسی نے ایک نظر نہ دیکھا، کیوں دیکھے گا؟ میں مصطفیٰ کے جام میں محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام میں محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے۔ یعنی ہر زمانے میں ہر بار عورتوں کا ہر بار مال و اسباب کا ہر بار عورت کی ضرورت ہے، مسلمان سے عورت رشتہ قائم کرے، اس کو زناکاری کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے۔ جب یہ حسن میں آ جائے گا، آگے چل کے یہودی بنے گا، آگے چل کے عیسائی بنے گا۔ جب دولت کے انبار میں آئے گا اور دولت کا نشہ جب دماغ میں چڑھے گا، شہوت کا بھوت جب دماغ میں چڑھے گا، اس کے حسن کا بھوت جب دماغ میں چڑھے گا، تو پھر حسن کے پیچھے ایمان بیچے گا، حسن کے پیچھے عقیدہ بیچے گا، دولت کے پیچھے اپنے سارے تقوی کو تار تار کرے گا۔ زمانوں سے یہ اصول رہا ہے اور تاریخ بتاتی ہے، بڑے بڑے عابد و زاہد ان کے چنگل حسن میں آ کر کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی و مجوسی بن گیا، مگر اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے حسن کا جام جو صحابہ کو پلایا تھا، اپنی محبت کا جام جو صحابہ کو پلایا تھا، قسم رب کعبہ کی، جس صحابہ نے ایک نظر جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، دنیا کا سارا حسن سمٹ کر ایک جگہ بھی آ جائے، صحابہ کبھی بھی نظر نہ ڈالیں گے دنیا کے سارے حسن سے بہتر ان کے سامنے مصطفیٰ کا حسن عالم تھا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، پھر دنیا کا حسن ان کے سامنے اور دنیا کی حسینوں کا حسن ان کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ حوروں پہ نظر نہ ڈالے، کبھی شیدا تیرا آزمایا ہے یگانہ ہے دیوانہ تیرا، آزمایا ہے یگانہ ہے دیوانہ تیرا۔ اس طرح جو ہے ہمیشہ ہوتا رہا، اور یہودی ان ساری چیزوں، مگر جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، اللہ آپ بتائیے حضور کو اللہ نے جو جلوہ محبوب اور حسن محبوب جو بتایا تھا، اللہ صدیوں سے علماء صالحین اہل اللہ صوفیاء اہل طریقت اہل معرفت صدیوں سے خواہشیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بار جلوہ نازنین دکھا دیں، ایک بار حضور کا چہرہ دکھ جائے۔ بتاؤ دنیا میں کسی مسلمان کی آرزو ہے کہ نہ دیکھیں؟ نہ دیکھے، کہیں ایسی آرزو نہ ہوگی کہ نہ دیکھو۔ دنیا کا ہر مسلمان عمل اس لیے کرتا ہے کہ کبھی محبوب دکھا دے، کبھی اللہ محبوب کا جلوہ دکھا دے، رات رات درود پاک پڑھتا ہے۔ آج تو مصطفیٰ جان رحمت جلوہ دکھائیں گے، درود تاج کا ورد کر رہا ہے۔ آج تو مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آئے تو بندے کی قسمت کی معراج ہو جائے، کوئی رات رات رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں جلوہ دکھا دے اور قسمت کی معراج ہو جائے، کوئی رات رات قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ زیبا ایک جھلک دیکھ لو، زندگی کی ساری تمنائیں پوری ہو جائے۔ دنیا میں اسی حال میں مسلمان جیتا ہے، اسی حال میں مسلمان مرا کرتا ہے، محبوب کے دیدار کی امنگ میں، محبوب کے جلوے کو دیکھنے کی امید میں۔ بلکہ میں کہتا ہوں اس کو دیکھنا، محبوب کے چہرے کو دیکھنا، اس کی امید میں جینا، اسی کا نام محبت رسول ہے۔
अल्लाह अल्लाह। और जिन्होंने एक मर्तबा मुस्तफ़ा को देख लिया, और मुफ्ती आदम फरमाते हैं कि उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। पिया है जो जामे मोहब्बत आपने नूरी, पिया है जो जामे मोहब्बत आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। ये जो है हुजूर की एक बार, अरे अपने तो अपने मदीना में एक यहूदी का बेटा था, उसने बाजार में चलते चलते मुस्तफ़ा को देख लिया था। हुस्ने मुस्तफ़ा में ऐसा गुम हुआ, आला हज़रत कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन सा, काफ गेसू हा दहन। अब बताइए, काफ की शक्ल गेसू की तरह, काफ गेसू हा दहन, उर्दू का जो चश्मिश हा होता है ये मुंह दहन की तरह, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। आला हज़रत कहते हैं ये जो महवो महर पे इतलाक आता नूर का, चांद को नूर कहा जा रहा है, सूरज को नूर कहा जा रहा है, सितारों को जो नूर कहा जा रहा है, ये जो नूर का लफ्ज इंसान सितारों और महवो महर पे बोला जाता है। आला हज़रत कहते हैं जो महवो महर पे इतलाक आता नूर का, ये जो महवो महर पर इतलाक आता नूर का, या रसूल अल्लाह भीख तेरे दर की ये इस्तिआरा नूर का, या रसूल अल्लाह आपके दर की भीख है, ये तो मजाजन उन्हें नूर कहा जाता है, इन्हें नूर मुस्तफ़ा से मिला तो इन्हें मजाजन नूर कहा जाता है, हकीकत में नूरुन अला नूर तो या रसूल अल्लाह आप हैं। भीख तेरे दर की है इस्तिआरा नूर का। आला हज़रत कहते हैं कि भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का। चांद जब निकलता है तो थोड़ा झुका होता है, आदमी कुछ लेने के लिए झुकता है, कुछ लेने के लिए झुकता है, और चांद की शक्ल भी आपको कटोरे की तरह दिखेगी। क्या है ये चांद भी निकलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर की खैरात मांग रहा है। आला हज़रत कहते हैं कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत से नूर की भीख मांग रहा है और सरकार से नूर की खैरात मांगता है। इस तरह कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ही चांद सितारे और सैयारों में है। आला हज़रत कहते भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, ले नूह तैयबा में मुस्तफ़ा के नूर का बारा बढ़ता है, तैयबा में मुस्तफ़ा के नूर को खैरात में दिया जाता है, बारा बढ़ता रहे। ऐ चांद तू भी कटोरा ला और मुस्तफ़ा की बात से खैरात नूर मांग ले। आला हज़रत कहते हैं कि ये ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नो तैयबा में बढ़ता है बारा नूर का। अल्लाह अल्लाह माहे नो तैयबा में बढ़ता है बारा नूर का। और कहते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़ के कसीदा नूर का। अब उस यहूदी ने, उसके बेटे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख लिया। अब देखने के बाद जो उसका हाल है, अल्लाह अल्लाह हुजूर को देखता रहा, आका को, मगर उसका बाप यहूदी वो अपने मिशन को चला रहा है, रसूल पाक के खिलाफ अपना मिशन चलाता, और पूरे समाज अपने कौम में सरदार था, और पता चले कि इनका बेटा ही मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक हो गया है तो बहुत बड़ी शर्म की बात। और उसका बाप अपने बेटों को मारेगा भी, मगर हालात ऐसे थे कि वो यहूदी का बेटा दिल में तो कलमा पढ़ लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास आ नहीं सकता था, हालात ऐसे थे। सरकार मस्जिद नबी से निकलते अंसारी के एक मकान की दीवार के पास खड़ा रहकर दूर से हुस्न मुस्तफ़ा का नजारा करता, देखता, और जब एक दिन देख लेता तो उस दिन उस यहूदी के बेटे को सुकून और चैन मिल जाता। एक दिन हुआ, सरकार जंग के हालात थे, बाहर तशरीफ ले गए, कई दिनों तक सरकार बाहर रहे। अब वो आता है मगर मस्जिद नबी में हुजूर को न देखा, आका को मस्जिद नबवी में न देखा। अब किसी से पूछ भी नहीं सकता वरना शक होगा। किसी साहबी से पूछा कहाँ गए हैं तुम्हारे नबी,
इस अंदाज में पूछा कि शक ना हो कि मैं भी तुम्हारी जमात में आ गया हूँ। कट गए हैं फुला काम से कितने दिनों का, बहुत 1 महीना 40 दिन लगेंगे। अब वो हुजूर की जुदाई में तड़पता रहा और हुजूर की जुदाई में फिराक़े रसूल, हिजरे मुस्तफ़ा और सरकार के जलवे ज़ेबा को न देखने की वजह से उसकी हालत दिगरगुं हो जाती है। उसको उसी हिजरे मुस्तफ़ा में बीमारी ने आ लिया, बीमार हो गया, हुजूर को न देखने की वजह से मर्ज में आ गया, बुखार आया, मरीज बन गया। अब मर्ज इतना तूल पकड़ता गया, बीमारी इतनी लंबी होती गई। उसका बाप अपने कौम का सरदार है, तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, मुआलिजों को बुलाया, मगर मुआलिजों का इलाज, तबीबों की तबाबत, हकीमों की हिकमत उसके लिए कारगर साबित ना हुई, बल्कि ज्यों ज्यों दवा की जाती है उसके बीमारी में इजाफा हो जाता, उसके बीमारी में जो है और बढ़ावा हो जाता। वो कैसे इफाका हो सकता था? ये दुनिया का या दवाओं का मरीज नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तफा की मोहब्बत का मरीज था। मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब हाल ये हुआ कि वो हालत सकरात में आ गया। अल्लाह अल्लाह। अब तक तो जब्त किए था, अब तो चंद लम्हों के बाद यकीन है उसे कि अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अब अपने बाप से कहता है, मिशकात शरीफ में हदीस गुजर चुकी जिसमें एक जुमला यह है, वो अबहू यक़रउ तौरात अला रासी, उसका बाप उसके सरहाने पर बैठ के तौरेत पढ़ रहा था। ये जुमला मिशकात शरीफ का है। अपने बाप से कहता है, अब्बा जान एक मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? बाप कहता है, वो कम नसीब बाप होगा जो हालत सकरात में हो अपने बेटे के, अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा, अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा न करे। बता क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश है? वो कहता है, जाके उस मोहम्मद अरबी को कहो कि आपका आशिक बीमार है। बाप जब सुनता है तो पता चला ये क्या कह रहा है। अब ये अगर चाहे रसूल पाक के पास खबर देने तो फिर ये तो इसका बाप तो पूरा मिशन चला रहा है रसूल पाक के खिलाफ, कौम के सरदारी हाथ से चली जाएगी, ताना वो तशनी देंगे वो अलग। अब क्या करे, मगर बेटे की मोहब्बत बाप के ज़हन और फिक्र पे गालिब आती है। का ठीक है जो हो वो हो, मगर मैं तेरी आखिरी आरज़ू जरूर पूरी करूंगा। वो यहाँ से निकला, मुस्तफ़ा वापस सफर से आ गया है। आका मस्जिद नबी में सहाबा से कहते, चलो हमारा एक भाई बीमार है, उसकी तीमारदारी को जाना है। वहां से उसका बाप चला, यहाँ से मुस्तफ़ा जाने रहमत चले और आका जब उसके घर पे पहुंचे हैं वो मुस्तफ़ा को देखता रहा। अल्लाह अल्लाह। और इस तरह सरकार का दीदार करता रहा, नजारा करता रहा। वो कितना खुश नसीब मरीज होगा जिसकी इयादत के लिए कायनात का दुल्हा जलवा बार हुआ है। मुझे उस्ताद ज़मन की याद आ रही है, सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत उसके सराहने जाते हैं और सरकार कुछ पढ़ते हैं। सहाबा हैं, हजरत बिलाल, हजरत फारूक, बड़े बड़े सहाबा हैं और सरकार तशरीफ ले आए और वो कहता है, या रसूल अल्लाह हालात ऐसे थे कि आपको देख कर ही ईमान तो लाया, मगर हालात ने पाँव में जंजीरें बांधी थे। अभी आपके पीछे आकर आपकी इबादत, आपके पीछे आकर अल्लाह की इबादत न कर पाया, आपके पीछे आकर एक दो वक्त की नमाज न पढ़ पाया। हुजूर हालात ऐसे थे कि आपकी मोहब्बत तो आ गई, आपके दीन की अहमियत भी मेरे दिल में बैठ गई, मगर या रसूल अल्लाह बताइए मेरी जमानत हो सकती है, मेरी बख्शिश हो सकती है? क्या मेरा आपके दीन को कबूल करना कामयाब हो सकता है, कबूल हो सकता है? मुस्तफ़ा फरमाते, हाँ हाँ तू मेरे कान में कलमा पढ़ दे, औरों की जमानत और कहते रहेंगे, कयामत में तेरी जमानत तेरा पैगंबर ही करेगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहते हैं, मेरे कान में कलमा पढ़। बताओ वो कितना खुश नसीब होगा मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसका कलमा पढ़ रहा है उस नबी के चेहरे को भी देख रहा। अल्लाह अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार करता है और उसकी रूह कब्र से अंसरी से परवाज कर जाती है। उस्ताद ज़मन कहते हैं, जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आई।
जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। अब उसका बाप अपने तहम्मुल, अपने सब्र को रोके था। अब उसका बाप जो है कहता है उसके बेटे की मोहब्बत गालिब आई कि या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब ले जाइए मेरे बेटे को, आप अपने मजहब पर जहां जाएं उसे दफन करें, आपको कुल्लियतन इजाजत है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा सहाबा से कहते हैं उस जवान, उस सहाबी गोया के सहाबी ही हो गया, उसके जनाजे को उठाया जाता है और जब जन्नतुल बकी में लाया जाता है, आपको ताज्जुब होगा इस बच्चे, इस जवान की किस्मत पर आज जन्नत की हूरें भी रश्क कर रही है और उसकी किस्मत का सितारा बामे उरूज पे पहुंचा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा सरकार के बड़े बड़े सहाबा उसकी कब्र खोद रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब कब्र तैयार हो गई, अल्लाह अल्लाह कहते हैं जब कब्र तैयार हो गई और उसके जिस्म को कब्र में रखने की बारी आती है, जहां सरहाना उसका सर रखना है, मुस्तफा उसकी कब्र में उतरते हैं और उसका सर लेकर मुस्तफा कब्र में उतारते हैं। अल्लाह अल्लाह, फारूक आजम जैसा जलील कद्र सहाबी, अल्लाह के रसूल का जलील कद्र सहाबी, वो फारूक आजम मंजिल को देखकर आंखों में आंसू आ गए और इतना जलील कद्र सहाबी हजरत फारूक आजम कहते काश खत्ताब का बेटा उमर इसकी जगह पे होता, मेरा भी यही हाल होता, मैं भी इसी तरह इंतकाल करता और आमीना का लाल मेरी कब्र में सरहाने तशरीफ लाता। अल्लाह अल्लाह, अब बताइए वो जब कब्र में कब्र की मिट्टी डाल दी गई, अब उससे फरिश्ता पूछेगा कि मन रब्बो का, माँ दीनों का। अल्लाह अल्लाह, मुफ्ती आजम फरमाते हैं नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब का चांद लहद के सिरहाने आया है, अरब का चांद लहद के सिरहाने आया है, जिसे जलवाए महबूब मिल गया, दुनिया की सारी नेमतें दामन में अल्लाह ने डाल दी। ये मुस्तफ़ा का हुस्न है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का हुस्न बेमिसाल है। आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम।